ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، قرآن صحیح پڑھنا میرے اللہ سکھا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، پھر ہم ایک بار FGN چینل کے ناظرین کے لیے، ویورز کے لیے آؤ قرآن سیکھے پروگرام لیے حاضر ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، اس پروگرام میں یعنی آؤ قرآن سیکھے میں ہم درست مخارج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھتے ہیں، اور قرآن پاک پڑھنے کے تو بے شمار فضائل و برکات ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص ہے وہ جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قربان جائے ہمارا آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، سرکار علیہ السلام اسے بہترین انسان فرما رہے ہیں، گڈ پرسن فرما رہے ہیں۔ آپ دیکھیں آج دنیا میں اگر ہمیں کوئی اچھا انسان کہے، گڈ انسان کہے، گڈ مین کہیں، تو ہو سکتا ہے اس کے اندر اس کا جھوٹ بھی ملا ہوا ہو، یا چاپلوسی ملی ہوئی ہو، یا اس کو کوئی کام نکلوانا مقصد ہو، مگر یہاں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ بہترین انسان ہے وہ جو قرآن کو سیکھ رہا ہے۔ اور ہمارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ تو اٹل ہے، پہاڑ ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ تو ہمارا آقا فرما رہے کہ بہترین انسان ہے وہ جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو میرے وہ FGN چینل کے ناظرین جو الحمدللہ عز و جل اس پروگرام یعنی آؤ قرآن سیکھو کو پابندی سے دیکھتے ہیں اور ہمارے ساتھ مدنی قاعدہ کھول کر قرآن پاک سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ یہ فضیلت کے حقدار ہو رہے ہیں۔ آئیے ہم اپنے پروگرام کا آغاز باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے درود شریف کے متعلق ایک فضیلت سنتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، سراپا جود و سخاوت، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل، ہم اپنے FGN چینل کے ناظرین کے لیے آؤ قرآن سیکھے پروگرام لیے حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم قرآن پاک کو درست مخارج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھاتے ہیں۔ تو میرے وہ ناظرین کرام جو ہمارے ساتھ پچھلے کئی سلسلوں سے، پروگراموں سے جڑے ہوئے اور ہمارے ساتھ قرآن پاک سیکھ رہے ہیں، اگر آپ نے اب تک مدنی قاعدہ نہیں اوپن کیا ہے، کھولا نہیں ہے، تو جلدی جلدی FGN چینل کے سامنے آ کے بیٹھ جائیے اور مدنی قاعدہ کھول لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل آج ہم اپنے سبق کا 14واں سبق انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے۔ نون ساکن اور تنوین کے جو ادغام اور اقلاب کا بیان ہے، انشاءاللہ عز و جل اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر آپ کے پاس خارج میں یعنی باہر میں آپ کے پاس مدنی قاعدہ موجود نہیں ہے، اویلیبل نہیں ہے، تو آپ کوئی بات نہیں، آپ اپنے موبائل پر پلے اسٹور پر جا کر ڈاؤن لوڈ کر لیجئے مدنی قاعدہ لکھ کر، اور مدنی قاعدہ اپنے موبائل کے اندر آپ اوپن کر لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ہم اپنا لیسن شروع کرتے ہیں، سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 14، نون ساکن اور تنوین۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے پڑھ کر آئے ہیں، اظہار، اخفاء، ادغام اور اقلاب۔ تو 2 کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدوں میں سے 2 قاعدے کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں سبق نمبر 12 میں، اظہار اور اخفاء کا بیان۔ اب انشاءاللہ عز و جل ہم ادغام کا بیان سنیں گے اور اقلاب کا بیان سنیں گے۔ نون ساکن
کہتے ہیں وہ نون جس پر سکون ہو، جس پر جزم ہو، دال نما جو شکل ہوتی ہے اس کو جزم کہتے ہیں. تو نون ساکن وہ نون جس پر جزم ہو، سکون ہو. جیسے میں آپ کو ایگزامپل کے طور پر بتاؤں تو دیکھیں یہ جو تا ہے، تا کے اوپر یہ جو شکل نظر آ رہی ہے جزم کی شکل ہے، سکون کی شکل ہے. دال نما جو شکل ہوتی ہے اس کو سکون بولتے ہیں. تو نون ساکن وہ نون جس کے اوپر یہ والی شکل موجود ہو، جزم موجود ہو، سکون موجود ہو، اس کو بولتے ہیں نون ساکن. تنوین دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. تو نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفا، ادغام اور اقلاب. یہ چاروں نام ایسے ہیں کہ ان کے معنی سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اظہار کہتے کسے ہیں، اخفا کہتے کسے کے. ان کی ڈیفینیشن، ان کی تعریف ان کے معنی سے ہی پتہ چل جا رہی ہے. جیسے اظہار، اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا. اخفا اس کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ، چھپانا. ادغام اس کا مطلب ہوتا ہے ملانا. اور اقلاب اس کا مطلب ہوتا ہے بدلنا. تو پیچھے ہم اظہار اور اخفا کا بیان پڑھ چکے ہیں، سبق پڑھ چکے ہیں. اب ادغام کو ہم شروع کرتے ہیں. ادغام کہتے ہیں، ادغام کا معنی ہوتا ہے ملانا، یعنی ایک کلمے کو دوسرے کلمے میں ملا دینا. نون ساکین یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا. نون ساکین یا تنوین کے بعد ایک ساتھ نہیں ہوگا نون ساکن اور تنوین، نہیں، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون. حروف یرملون وہ کتنے ہیں؟ 6 ہیں. حروف یرملون 6 ہیں، جس کو آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون. یہ 6 حروف حروف یرملون کہلاتے ہیں. تو نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا. را اور لام میں بغیر گننا کے، یعنی یہ جو حروف یرملون میں سے جو را ہے اور لام ہے، تو نون ساکن تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یہ 2 حرف آ جائیں، یعنی را اور لام، تو اس میں گننا نہیں کریں گے. اور باقی 4 حروف میں گننا کے ساتھ ادغام ہوگا، یعنی گننا کریں گے، ادغام کریں گے. ٹھیک ہے. اور باقی 4 حروف کون سے؟ یا، میم، واو اور نون. یہ 4 حروف کے اندر ہم گننا کریں گے. حروف یرملون 6 ہیں، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. اب آ جائیں ہم اس کی مشق کی طرف چلتے ہیں. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یقول. اب آپ دیکھیں یہ نون ساکن ہے. نون ساکن کسے کہتے ہیں؟ وہ نون جس کے اوپر جزم ہو، سکون ہو، دال نما. یہ دیکھیں یہ دال نما جو شکل موجود ہے اس کو کہتے ہیں ساکن، جزم. ٹھیک ہے. تو نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تب آپ دیکھیں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کیا آ رہا ہے؟ یا آ رہا ہے. دیکھیں یہ رہا یا، حروف یرملون کا یا آ رہا ہے. تو نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ رہا ہے تو نون ساکن کا یا میں ادغام ہوگا. اصل ہے یہ من یقولو. اصل کیا ہے؟ یہ من یقولو، مگر یہاں پر ادغام کا قاعدہ لگے گا. تو نون ساکن یہ اس کی آواز یا میں مل جائے گی. ٹھیک ہے. نون ساکن کو یقولو کے یا میں ہم ملا دیں گے تو اب ہو جائے گا من یقولو. من یقولو گنہ کے ساتھ، من یقولو. ٹھیک ہے. اچھا اب پھر آگے دیکھیں، قوف کے بعد یہ واو مدہ ہیں. تو واو مدہ یہ حروف مدہ میں سے ہیں. واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو اسے واو مدہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو ایک الف کی مقدار ہم کھینچیں گے، یقولو. اور لام اس کو ہم کھینچیں گے نہیں، کیونکہ لام کے اوپر پیش ہے، اور پیش یہ حرکات میں سے ہیں، اور حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے ہمیں پڑھنا ہوتا ہے. تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ من یقولو، من یقولو، من یقولو. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. آگے چلتے ہم. من ورق الجنتی،
من ورق الجنتی. اب دیکھیں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کون سا حرف آ رہا ہے دوسرے کلمے میں؟ واو. دیکھیں یہ آپ حروف یرملون دیکھ رہے ہیں، ان میں دیکھیں واو بھی ہے، تو نون ساکن کے بعد واو آ رہا ہے، تو نون ساکن کا واو میں کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا، اور گنہ کے ساتھ ادغام کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی نون ساکن کا واو میں گنہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم اوپر پڑھ کر آ چکے ہیں کہ دو حرف ایسے ہیں جن میں گنہ نہیں ہوگا ادغام کے وقت، یعنی ادغام بلا گنہ ہوگا، وہ تھے را اور لام. باقی جو چار حروف ہیں، تو اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ جو باقی چار حروف ہیں یا میم، واو اور نون، یہ حروف آ جائیں نون ساکن یا تنوین کے بعد، تو ادغام مع الگنہ ہوگا، یعنی ادغام یہ گننے کے ساتھ ہوگا. تو یہاں پر ادغام ہوگا، ساتھ ساتھ میں گنہ بھی ہوگا. تو اب اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ من ورق الجنتی. اب دیکھیں جو را ہے اس کو پور پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، کیونکہ را پر زبر ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. جنتی، تو جنتی یہ نون مشدد ہیں، اور پیچھے ہم سبق میں پڑھ کر آئے ہوئے ہیں کہ نون مشدد اور میم مشدد میں گنہ ہوتا ہے، اور گنہ یہ ایک الف کی مقدار ہمیں کرنا ہوگا، اور گنہ یہ ناک میں آواز لے جانے کو کہتے ہیں. تو ایک الف کی مقدار آواز ناک میں ٹھہری رہے گی، یعنی اس طرح جنتی جنتی. ٹھیک ہے، ہم پڑھتے ہیں دوبارہ. من ورق الجنتی من ورق الجنتی. جو ناظرین میرے ساتھ مدنی قاعدہ کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں یا اپنے موبائل کے اندر اوپن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ میرے ساتھ پڑھتے جائیں. انشاءاللہ عز و جل آپ توجہ کے ساتھ پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو قرآن پاک درست مخرج کے ساتھ پڑھنا آ ہی جائے گا. وہ عربی کا مقولہ ہے، کہاوت ہے، کہتے ہیں نا من جد وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پاتا ہے. تو کوشش کیجئے، محنت کیجئے، انشاءاللہ عز و جل یہ آپ ایکسرسائز جو کریں گے، مشق کریں گے، تو آپ کے زبان پر اللہ نے چاہا تو جو غلط آپ کی زبان پر چڑھا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا. بار بار پڑھنے سے درست زبان پر ادائیگی آپ کی چڑھ جائے گی، مگر شرط ہے محنت اور کوشش اور مشق. تائیے میرے ساتھ مل کر ہی پڑھیے. آگے ہم بڑھتے ہیں. من یومن من یومن. جی اب دیکھیں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کون سا حرف آ رہا ہے؟ یا. اور حروف یرملون کتنے ہیں؟ 6. تو ان میں سے ایک حرف یا بھی ہے. ٹھیک ہے، تو نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے جو حروف یرملون میں سے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا، اور ادغام کے ساتھ کیا ہوگا؟ گنہ بھی کریں گے. چونکہ آپ بتا چکے آپ کو ہم کہ 4 حروف کے اندر ادغام ہوگا، ادغام کے ساتھ گنہ بھی ہوگا، اور 2 حرف ہیں ان میں صرف ادغام ہوگا، گنہ نہیں ہوگا. یہ بار بار قواعد کو، اصول کو اس لیے دہرایا جاتا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں بالکل راسخ ہو جائیں، آپ کے ذہن میں بالکل چھپ جائیں، یاد ہو جائیں. اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. تو اگر ہم آپ کو کوئی چیز بار بار سمجھائیں گے، بار بار قاعدے بتائیں گے، بار بار اصول بتائیں گے، تو وہ چیز آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائے گی، یعنی بیٹھ جائے گی. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پانی کا جو قطرہ ہے بار بار پتھر پر گرتا رہتا ہے، تو بالآخر وہ پتھر کے اندر جو کہ ایک مضبوط ہے، چٹان کی طرح ہوتا ہے، اس کے اندر گیپ کرنے میں، سوراخ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کوشش، بار 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 وہ کوشش کرتا رہا. تو اگر بار بار ہم سمجھنے اور سمجھانے کا سلسلہ لے کر چلتے رہیں گے تو قواعد ہمیں ازبر ہو جائیں گے، یاد ہو جائیں گے. من یومن من یومن. جی اب دیکھیں یومن میں ایک قاعدہ لگ رہا ہے جو پیچھے آپ پڑھ کر آئیں، امید ہے آپ اپنے زبان سے وہ ادا کر رہے ہوں گے کہ وہ بول رہے ہوں گے وہ کون سا قاعدہ ہے. یہاں پر حروف لین کا قاعدہ لگ رہا ہے، کیونکہ واو ساکن سے پہلے یا پر زبر ہے، تو یہاں واو لین ہوگا. کیا ہوگا؟ واو لین. ٹھیک ہے، من یومن. آگے چلتے ہیں. من ولیین من ولیین من ولیین. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں نون ساکن کے بعد
یہ حروف یرملون میں سے واو آ رہا ہے. دیکھیے یہ رہا واو، حروف یرملون میں سے واو نون ساکن کے بعد آ رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا. اور ادغام مع الگنہ یعنی گننے کے ساتھ ادغام ہوگا. ٹھیک ہے، تو ہم ناک میں آواز لے جائیں گے. ٹھیک ہے، میوں ولیین، میوں ولیین. ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں ہم مزید. مم مشہدین، مم مشہدین. دیکھیں یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ادغام ہوگا اور ادغام کے ساتھ گنہ بھی ہوگا. ہم دوبارہ اس کو پڑھتے ہیں. مم مشہدین، مم مشہدین. آگے چلتے ہیں. مم مثلہ، مم مثلہ. دیکھیں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یہاں پر کون سا حرف آ رہا ہے؟ میم آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ادغام ہوگا اور ادغام کے ساتھ گنہ بھی ہوگا. چونکہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ 4 حروف میں ادغام کے ساتھ گنہ بھی ہوگا اور باقی جو 2 حروف ہیں یعنی لام اور را ان میں صرف ادغام ہوگا، گنہ نہیں ہوگا. آگے چلتے ہیں. من نصیر، من نصیر، من نصیر. جی آگے چلتے ہیں ہم. من نطفۃ، من نطفۃ. دیکھیں اس میں ادغام بھی ہوگا. ادغام کے بعد جو طا ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے، اور آپ کو پتہ ہے حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 7 ہیں. حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 7. ان کا مجموعہ کیا ہے؟ خصدغۃ قض. ٹھیک ہے، اور یہ جو 7 حروف ہیں یہ ہر حال میں پور یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کو موٹا پڑھنا یعنی پور پڑھنا یہ جو خوبی ہے، یہ اس کی خوبی لازمی خوبی ہے، لازمی صفت ہے. ٹھیک ہے، اس کو پور پڑھنا ضروری ہے. اور ساتھ ساتھ میں جو طا ہے یہ حروف مستعلیہ کے ساتھ اس میں قلقلہ بھی ہوگا. قلقلہ مینس، قلقلہ مطلب آواز کو لوٹانا، آواز کو جنبش دینا. مخرج میں آواز لوٹتی ہوئی آئے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال، جس کا مجموعہ ہے قطب جدن. ٹھیک ہے، تو یہ جو 5 حروف میں سے ایک حرف ہے طا، تو اس میں قلقلہ ہوگا. طا میں کیا ہوگا؟ قلقلہ ہوگا، یعنی آواز لوٹ کر آئے گی. کیسے؟ من نط، نط، من نطفۃ، من نطفۃ. آگے چلتے ہیں. اب دیکھیں یہاں سے وہ کلمات شروع ہو رہے ہیں، اس کی مثالیں شروع ہو رہی ہے کہ ادغام تو ہوگا مگر ادغام بلا غنہ یعنی گنہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے من ربک، من ربک. اب آپ دیکھیں اصل میں یہ تھا من ربک، مگر ڈائریکٹ مل گیا را، من ربک، من ربک. اب دیکھیں یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کون سا حرف آ رہا ہے؟ را. اور را یہ یہاں پر گنہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم پیچھے پڑھ کر آئے کہ 4 حروف میں گنہ ہوگا، 2 حرف میں گنہ نہیں ہوگا. اس میں ایک را ہے اور دوسرا ہے لام. ٹھیک ہے، تو یہاں پر را ہے تو گنہ نہیں ہوگا، یعنی من ربک، من ربک یہ غلط ہے، بلکہ من ربک، من ربک، من ربک. اچھا، یہ را پور بھی ہوگا کیونکہ را مشدد پر زبر ہے. اور با میں جمع والا قلقلہ ہوگا، کیونکہ حروف قلقلہ جب مشدد ہو تو انہیں جماؤ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، انہیں آواز مخرج میں کچھ دیر کے لیے رک جاتی ہے. جیسے من ربک، من ربک. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. من ربہم، من ربہم، من ربہم. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی ادغام ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے را آ رہا ہے، اور ادغام بلا گنہ ہوگا، مع الگنہ نہیں ہوگا. اور با جو کہ حروف قلقلہ میں سے ہے تو اور مشدد ہے، تو جب حروف قلقلہ مشدد ہو تو انہیں جماؤ کے ساتھ
پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی آواز مخرج میں کچھ دیر کے لیے رک جائے گی، اس طرح مِر ربہم، مِر ربہم، اس طرح۔ آگے چلتے ہیں، مِن لدنہ، مِن لدنہ، مِن لدنہ۔ اب دیکھیں نون ساکن کے بعد حروف ینملون میں سے کون سا حرف آ رہا ہے؟ لام، ٹھیک ہے، اور اس لام میں ہم ادغام تو ہوگا مگر گناہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی من لدنہ اس طرح نہیں، یہ غلط ہے، بلکہ من لدنہ۔ اور لدنہ کے جو نون ساکن ہیں اس میں کون سا قاعدہ لگے گا؟ جو پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، اظہار کا قاعدہ لگے گا۔ اظہار کا قاعدہ کیا تھا؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر نون ساکن کا اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن کی آواز کو ظاہر کریں گے، ناک میں چھپائیں گے نہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر حروف حلقی میں سے کون سا حرف آ رہا ہے؟ ہا، نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے، تو لدنہ، لدنہ گناہ نہیں کریں گے بلکہ اظہار کریں گے، نون ساکن کو ہم ظاہر کریں گے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں ہم اس کو، من لدنہ، من لدنہ۔ آگے چلتے ہیں، یکن لہ، یکن لہ، یکن لہ۔ دیکھیں اب یہ نون ساکن کے بعد حروف ینملون میں سے کون سا حرف آ رہا ہے؟ لام، ٹھیک ہے، تو ادغام ہوگا مگر بلا گناہ، یعنی گناہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور ہو اس کو اوپر الٹا پیش ہے، تو کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش، یہ کھڑی حرکات اس کو کہتے ہیں، اور کھڑی حرکات یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، یعنی جس طرح حروف مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچا جاتا ہے اسی طریقے سے کھڑی حرکات یعنی کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش، تو یہ الٹا پیش اس کو بھی ہم ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، یعنی 2 حرکت کے برابر ہم کھینچیں گے۔ یکن لہ، یکن لہ، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، یکن لہ، ہو یہ سمجھو آپ نے کھینچا نہیں، یکن لہ، لہ بلکہ لہ ایک الف کی مقدار کھینچیں گے کیونکہ الٹا پیش ہے، اور الٹا پیش یہ واو مدہ کے قائم مقام ہے۔ آگے چلتے ہیں، اب دیکھیں یہاں پر جو ادغام کی جو مثال شروع ہو رہی ہے وہ تنوین کی ہو رہی ہے۔ اب تک ہم جو بھی ایگزامپل پڑھ کے آئے ہیں، جو بھی مثالیں پڑھ کر آئے ہیں، ٹھیک ہے، جو کلمات ہم نے پڑھے ہیں وہ نون ساکن کے پڑھے ہیں، یعنی نون ساکن کے بعد حروف ینملون میں سے کوئی بھی حرف آ جاوے تو ادغام ہوگا، تو یہ اب تک نون ساکن کی مثالیں تھی، کلمات تھے۔ اب یہاں پر آ گئی ہے مثالیں تنوین کی، ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں آپ، کتابً یلقاہ، اب دیکھو کتابً، اب یہ با پر ہے کیا؟ تنوین۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد، تو نون ساکن کی ہم مثالیں پڑھ چکے ہیں، یا تنوین، تو اب تنوین کے مثالیں پڑھ رہے ہیں کیونکہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ینملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوتا ہے۔ تو اب تک تو ہم نے نون ساکن کی مثالیں پڑھی، اب یہ تنوین ہے، تو اب دیکھو تنوین کے بعد حروف ینملون میں سے دوسرے کلمے میں یلقاہ میں جو یا ہے، یہ حروف ینملون میں سے یا آ رہا ہے، کس کے بعد؟ با پر جو تنوین ہے، تنوین کے بعد۔ تو اب جب تنوین کے بعد حروف ینملون میں سے یا آ رہا ہے تو کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا، اور ادغام مع الغنہ یعنی گنہ کے ساتھ ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ کتابً یلقاہ، کتابً یلقاہ۔ اب دیکھیں کتاب میں جو تا پر کھڑا زبر ہیں، ابھی ہم آپ کو بات بتا کر آئیں کہ کھڑی حرکات یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، تو کھڑی حرکات کو یعنی تا کو ہم کھینچیں گے، ٹھیک ہے، ایک الف کی مقدار، کتابً یلقاہ، ٹھیک ہے، اور یہ بئی میں ادغام ہوگا یعنی گنہ کریں گے ہم ایک الف کی مقدار، اور یلقاہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہیں، اس کو ہم پور پڑھیں گے، اور قاف پر یہ کھڑی حرکات ہیں تو اس کو ایک الف کی مقدار ہم کھینچیں گے۔ کتابً یلقاہ، کتابً یلقاہ۔ آگے چلتے ہیں، رجل یسعی، رجل یسعی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں را پر زبر ہیں تو را کو ہمیں پور پڑھنا ہے، جیم پر حرکت ہیں تو حرکت کو ہمیں کھینچنا نہیں ہے، اور لام پر تنوین ہے، ٹھیک ہے، تو تنوین کے بعد حروف ینملون میں سے یسعی میں جو یا ہے
تو حروف یرملون میں سے یا آ رہی ہے تنوین کے بعد، تو ہمیں یہاں پر ادغام کرنا ہے، اور ادغام مع الگنہ یعنی گننے کے ساتھ ہمیں ادغام کرنا ہے۔ اچھا یسعا، تو یسعا میں جو سین ساکن ہے اس کی آواز کو لوٹانا نہیں ہے، یعنی سین کے سکون کو ہمیں کامل طور پر ادا کرنا ہے، ٹھہراؤ کے ساتھ ادا کرنا ہے، جماؤ کے ساتھ ادا کرنا ہے، اس کے اندر جنبش پیدا نہیں ہونی چاہیے، آواز لوٹنی نہیں چاہیے۔ جیسے میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں غلط طریقے سے آواز لوٹنے والی مثال کے ساتھ پڑھاتا ہوں، جیسے یس یسعا رجل یسعا، یسعا نہیں ہے بلکہ یسعا، یسعا، آواز مخرج میں رک جائے گی، جو سکون ہے سین کا اس میں ٹھہراؤ ہوگا، اس کو کامل طور پر ادا کرے گا، آواز سین کے سکون کو لوٹائے گی نہیں، سین کے سکون کی حالت میں اس کو آواز کو لوٹائے گی نہیں۔ اور عین اس پر کھڑی حرکات ہے، اس کو ہم ایک الف کی مقدار پڑھیں گے، رجل یسعا، رجل یسعا۔ آگے چلتے ہیں، ہدی و ذکرا، ہدی و ذکرا، ہدی و ذکرا۔ تو دیکھیں تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کون سا حرف آ رہا ہے؟ واو آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی ہم ادغام مع الغنہ کریں گے۔ آگے چلتے ہیں، وجوہ یومئذ، وجوہ یومئذ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ہاں پر جو تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے اگلے والے کلمے میں کیا آ رہا ہے؟ یا آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں گنہ کرنا ہے ادغام کے ساتھ، ادغام کے ساتھ گنہ کرنا ہے ہمیں، وجوہ یومئذ۔ آگے چلتے ہیں، برحمت منہ، برحمت منہ۔ اب دیکھیں یہاں پر تا پر جو تنوین ہے، تا کے نیچے جو تنوین ہے، تو تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کون سا حرف آ رہا ہے؟ میم آ رہا ہے، تو تیم میں ادغام ہوگا مع الغنہ، اور منہ میں نون ساکن میں اظہار ہوگا، نون ساکن کا گنہ نہیں کریں گے۔ برحمت منہ، برحمت منہ۔ آگے چلتے ہیں، سراجا منیرا، سراجا منیرا، دی را کو پور پڑھیں گے سراجن کے، اور منیرن کے را کو بھی پور پڑھیں گے کیونکہ را پر زبر ہے، اور جم، جم تو تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہا ہے، تو لہٰذا جم میں ادغام ہوگا، اور ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی گننے کے ساتھ ہم ادغام کریں گے، سراجا منیرا، سراجا منیرا۔ آگے چلتے ہیں، حطۃ نغفر لکم، حطۃ نغفر لکم، حطۃ نغفر لکم۔ اب دیکھیں یہ طا، اس کو ہمیں پور بھی کرنا ہے، اور حروف قلقلہ ہے، مشدد ہے، اس میں جماؤ بھی کرنا ہے، اور تنوین کے بعد یہاں پر دیکھیں حروف یرملون میں سے نون آ رہا ہے، تو لہٰذا اس میں ہمیں ادغام مع الغنہ بھی کرنا ہے۔ اور نغ، یہ نغ جو غین ہے اس کے سکون میں آواز لوٹنی نہیں چاہیے، نغ، 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 یہ آواز لوٹے گی نہیں، بلکہ نغفر لکم، نغفر لکم۔ تو دوبارہ ہم پڑھتے ہیں، حطۃ نغفر لکم، ٹھیک ہے، اور پھر میں را باریک پڑھیں گے، خلق نعیدہ، خلق نعیدہ، خا کو پور کریں گے، اور قاف کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے نون آ رہا ہے، تو لہٰذا یہاں پر ادغام ہوگا، اور ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی گننے کے ساتھ ہم ادغام کریں گے۔ اور نعیدہ میں عین، اس میں یا مدہ ہوگا، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، اور ہا اس پر الٹا پیش ہے جو کھڑی حرکات ہے، اور کھڑی حرکات یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، لہٰذا ہم اسے ایک الف کی مقدار الٹا پیش کو ہم کھینچیں گے بھی۔ خلق نعیدہ، خلق نعیدہ۔ آگے چلتے ہیں، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ اب دیکھیں محمد، یہ میم مشدد ہیں، لہٰذا اس میں ہمیں ایک الف کی مقدار گنہ کرنا ہے۔ اور دال کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کیا آ رہا ہے؟ را آ رہا ہے، تو یہاں ادغام تو ہوگا مگر گنہ نہیں ہوگا، گنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ محمد الرسول اللہ،
محمد الرسول اللہ، اور اللہ میں لفظ اللہ کے لام کو ہم پور پڑھیں گے، کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف پر پیش آ رہا ہے، اور اس کا قاعدہ ہم آگے انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے۔ ابھی یہاں پر لفظ اللہ کو ہمیں پور یعنی موٹا پڑھنا ہے۔ محمد الرسول اللہ، آگے چلتے ہیں، رؤوف الرحیم، رؤوف الرحیم، رؤوف الرحیم، یہ را کو بھی پور پڑھیں گے، پھر حمزہ میں واو مدہ ہوگا، اور فا پر جو تنوین ہے، تو اب دیکھیں تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے را آ رہا ہے تو ادغام ہوگا، مگر ادغام بلا غنہ، یعنی غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، مصدقا لما، مصدقا لما، مصدقا لما، اب دیکھیں یہاں پر صاد کو ہمیں پور بھی کرنا ہے، دال جو کہ حرف مشدد ہیں اور حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، تو لہٰذا جب حروف قلقلہ مشدد ہو تو ہمیں اسے جماؤں کے ساتھ یعنی کچھ ٹھہراؤ کے ساتھ آواز مخرج میں کچھ دیر کے لیے رکی رہے گی، اس انداز میں ہمیں پڑھنا ہے، اور قاف کو پور پڑھنا ہے۔ اور آگے دیکھیں قاف پر تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام آ رہا ہے تو لہٰذا ادغام ہوگا، اور ادغام بلا غنہ ہوگا۔ مصدقا لما، مصدقا لما، آگے چلتے ہیں، ویل لکل، ویل لکل، اب دیکھیں وی میں یائے لین ہوگا، ٹھیک ہے، اور لام پر تنوین ہے تو تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام آ رہا ہے تو لہٰذا اس میں گنہ نہیں ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، اب دیکھیں من بعدی، یہ ہے اقلاب کا قاعدہ، یہ ہے اقلاب کا قاعدہ۔ اقلاب کسے کہتے ہیں؟ نون ساکین یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکین کو ہم کس سے بدل دیں گے؟ میم سے بدل دیں گے۔ نون ساکین کی آواز کو کس سے بدل دیں گے؟ میم سے بدلیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں نون ساکین کے بعد حرف با آ رہا ہے، تو اب حرف با آ جانے کے بعد اب نون ساکین کی جو آواز ہے وہ آپ اوپر دیکھ رہے ہوں گے چھوٹی میم، ٹھیک ہے، تو جہاں بھی اقلاب کا قاعدہ لگتا ہے وہاں چھوٹی سی میم لکھ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب نون ساکین کی آواز کو میم سے بدل دیں گے۔ اب آپ اس کو یوں نہیں پڑھیں گے من بعدی، بلکہ میم، میم، کیوں کہ نون ساکین کے بعد با آیا ہے، بعدی میں با آیا ہے، تو اب نون ساکین کی آواز میم میں بدل جائے گی، میم بعدی، ٹھیک ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں، میم بقلہا، میم بقلہا، قاف میں قلقلہ کریں گے آواز لوٹ کر آئے گی، میم بقلہا۔ آگے چلتے ہیں، انبئہم، انبئہم، اب دیکھیں یہ نون ساکن، تو نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے، تو نون ساکن کے بعد با آنے کی وجہ سے اقلاب ہوگا، تو نون ساکن کی آواز کو کس سے بدلیں گے؟ میم سے بدلیں گے، تو یہ بدلنا ہی اقلاب کہلاتا ہے، کیونکہ اقلاب کا معنی ہوتا ہے بدلنا، ٹھیک ہے۔ تو اب نون ساکن کی آواز کو ہم کس سے بدل دیں گے؟ میم سے بدل دیں گے، تو انبئہم نہیں پڑھیں گے بلکہ انبئہم، ٹھیک ہے، اور حمزہ ساکنہ ہے تو اس کو ہم جھٹکا دے کے پڑھیں گے، انبئہم۔ آگے چلتے ہیں، لَيُنبَذَنَّ، دیکھیں یہاں پر بھی نون ساکن کی آواز کو کس سے بدل دیں گے؟ میم سے بدل دیں گے، کیونکہ با آ رہا ہے، لَيُنبَذَنَّ، اور نون مشدد میں ہم ایک الف کی مقدار گنہ کریں گے۔ آگے چلتے ہیں، اب یہ تنوین کی مثال ہے، قَوْلًا بَلِيغًا، اب دیکھیں لام پر تنوین ہے تو تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ بلیغن میں با، اور با یہ حرف اقلاب ہے، ٹھیک ہے، تو نون ساکین یا تنوین کے بعد، تو تنوین کے بعد حرف با آنے کی وجہ سے یہ جو تنوین کی آواز ہے اس کو کس سے بدل دیں گے؟ میم میں بدل دیں گے، میم ساکن میں بدل دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں قولن، لن ہوتا قولن، تو ہم نے تنوین کی جو آواز تھی تن، تین، لن، 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 تو لن، تو اب وہ لن جو نون ساکن کی آواز ہے اس کو ہم میم میں بدل دیں گے، یعنی لم، قولا بلیغا۔ آگے چلتے ہیں، خبیرا بصیرا، خبیرا بصیرا، جنت بربوۃ، جنت بربوۃ، تو دیکھیں جن میں نون مشدد میں گنہ ہوگا، اور تین یہ
تنوین کے بعد حرف با آ رہا ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن کی آواز کو میم سے بدل دیں گے. جنت بربوۃ، اور با میں قلقلہ ہوگا. کرام بررۃ، کرام بررۃ، 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 کرام بررۃ. آگے چلتے ہیں. حل بہذا، تو دیکھیں یہاں پر بھی لام کی تنوین کے بعد با آ رہا ہے، تو لام کی تنوین کی جو آواز ہے نون ساکن کی آواز، اس کو ہم کس سے بدلیں گے؟ میم ساکن میں بدل دیں گے، یعنی حل بہذا. آگے چلتے ہیں. سم بکم، اب دیکھیں یہاں پر میم مشدد کا بھی گنہ ہوگا میم میں، پھر اس کے بعد اقلاب کا بھی گنہ ہوگا، یعنی سم بکم، سم بکم. جی میرے ایف جی این چینل کا ناظرین، آج ہم نے سبق نمبر 14 پڑھا، جس میں ہم نے ادغام اور اقلاب کا بیان پڑھا ہے. امید ہے انشاءاللہ عز و جل اس کو آپ نے سمجھ کر پڑھا ہوگا، اور اللہ نے چاہا تو اگر آپ اس کی بار بار مشق کریں گے، پریکٹس کریں گے، ایکسرسائز کریں گے، تو یہ چیزیں آپ کی زبان پر جاری ہو جائے گی. اور الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی انڈیا کے تحت جگہ جگہ پر آپ کے اپنے شہروں میں بھی مدرسے بالغان مسجد کے اندر، بازار میں، فیکٹری میں، دکانوں کے اندر لگتے ہیں. تو میں آپ کو دعوت دوں گا، اگر دعوت اسلامی انڈیا کے مبلغین آپ کے گھروں میں، آپ کے گھروں کے آس پاس رہتے ہیں، یا آپ کے شہر میں، آپ کے علاقے میں رہتے ہیں، تو ان سے آپ ملیے اور ان کو کہیے کہ مجھے مدرسے بالغان کے اندر ایڈمیشن لینا ہے. اس طرح جو خواتین حضرات ہیں تو ان کے لیے مدرسہ بالغات، یعنی خواتین حضرات کا بالغات کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، ان کو بھی مدنی قاعدہ پڑھانے کے لیے جو سسٹر ہوتی ہیں، خواتین حضرات ہوتی ہیں، وہ پڑھا رہی ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل اگر آپ دعوت اسلامی انڈیا کے جو مبلغین ہوتے ہیں، جو مبلغات ہوتی ہیں، ان سے اگر آپ رابطہ کریں گے، کانٹیکٹ کریں گے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ درست انداز میں قرآن پاک پڑھنا سیکھ جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے فیضان سے مالا مال فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، قرآن صحیح پڑھنا میرے اللہ سکھا دے.